بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، جنت اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں ایک ایمان والے کے لیے سجا رکھی ہیں، تیار کر رکھی ہیں، اس کا تقریباً 1 مہینے سے ہم تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جنت کیسی ہے، اس کی نعمتیں کیسی ہیں، وہ پیدا ہو چکی ہے، کون ان کے کن دروازوں سے داخل ہوں گے، اس کے کیا نام ہیں، کتنے درجات ہیں، کیسی اس کی خوشبوئیں ہیں، کیسے اس کے محلات ہیں، کیسے اس کی عمارتیں ہیں، کیسے اس کی ندیاں، سمندر اور نہریں ہیں، کیسے اس کی حوریں اور کیسے اس کی بیویاں ہیں، کیسے اللہ نے اس میں طرح طرح کی نعمتیں اپنے ہاتھ سے سجا رکھی ہیں۔ ان میں ادنا درجے میں کیا کیا نعمتیں ہیں، اعلیٰ درجے میں کیا کیا نعمتیں ہیں، ان ساری چیزوں کا تفصیلی تذکرہ ہم نے گزشتہ تقریباً 1 مہینے کے قریب اس موضوع پر کیا ہے۔ چند باتیں اب اس جنت کی متعلق باقی رہ گئی جو جنت کی نعمتوں میں اعلیٰ اور بہت ہی عالی شان نعمتیں کہلاتی ہیں۔ سب سے اہم تو نعمت اس جنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کو موت سے امن عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک گردن کی شکل میں ظاہر کرے گا، جنتیوں پر بھی اور جہنمیوں پر بھی، اور ایک آواز لگے گی کہ پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ اور پھر کہا جائے گا کہ یہ موت ہے، اور اس کو ایک بکری کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں ہے، نعمتوں والے ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے اور عذاب والے ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ اعلان جنت میں ان دوزخیوں کے داخل ہو جانے کے بعد ہوگا جن کا ہم نے کل تذکرہ کیا تھا، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے سبب جہنم میں ڈالیں گے، اور پھر وہ سب بھی نکل جائیں گے جہنم سے، یہاں تک کہ ان میں کا آخری شخص بھی نکل جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کروا دیں گے کہ اب کوئی انسان موت کے ساتھ، موت کا ڈر اور اس کے ڈر کے ساتھ نہیں جیے گا، بلکہ موت کو موت دی جا چکی ہے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، اور جہنمیوں کی رونے اور چیخنے اور افسوس کی انتہا نہیں رہے گی، کیونکہ کوئی خاتمہ نہیں ہے، نعمتوں کا خاتمہ نہیں ہے، اس لیے یہ خوش ہو کر بہت ہی زیادہ فرحاں و شادماں ہو جائیں گے، اور یہاں عذاب کا خاتمہ نہیں ہے، اس لیے یہ غم میں مزید نڈھال ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے
نکالنے والوں کو نکالتا چلا جائے گا۔ طرح طرح کے واقعات احادیث میں اور کتابوں میں ان نکلنے والوں کے بھی موجود ہیں، جن کی تفصیل میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض وہ ہوں گے جن کو معمولی اور چھوٹے چھوٹے ان کے عملوں پر جہنم سے نکالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہوگا جس کے پاس ایمان کے علاوہ کوئی بھلا کام، کوئی عبادت، کوئی عمل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تیرے پاس کچھ ہے جو تو بتا سکتا ہے؟ وہ کہے گا، یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، البتہ اتنا تھا کہ دنیا میں مال والا آدمی تھا، لوگوں کو قرضے دیتا تھا، سائٹ پر کام دیتا تھا، وہ تاخیر کرتے تھے تو میں ان کو مہلت دے دیتا تھا، ان میں کا کوئی پریشان ہوتا تھا تو میں اسے درگزر کر دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تیری یہ ستاری اور فیاضی آج کام آئے گی، ہم تیرے اس عمل پہ تجھے جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ بعض وہ ہوں گے جن کے پاس ایمان یعنی صرف کلمے کے علاوہ اور کچھ ہی نہیں ہوگا، ایسے ایک کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے اور کہیں گے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا بس یا اللہ اتنا تھا کہ موت کے وقت مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ ہیں اور میری آخری زندگی کا وقت اب آ گیا ہے، تو میں نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے دفنانا مت، مجھے جلا دینا، اور مجھے جلا کر میری راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دینا۔ اللہ کہیں گے تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ کہ یا اللہ من خشیتک، تیرے خوف اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ میں راکھ بن کر ادھر ادھر بکھر جاؤں گا تو شاید تو مجھے پکڑ نہیں پائے گا، میں نے اس لیے یہ وصیت کی تھی تیرے خوف اور تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تجھے ہم اس ڈر پر جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ دو لوگ آئیں گے، بہت چیخ رہے ہوں گے جہنم میں، اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکالیں گے اور ان دونوں سے کہیں گے بھائی کیوں چیخ رہے ہو، بہت زیادہ تمہاری آواز بڑھ رہی ہے۔ تو کہیں گے اللہ ہماری جہنم کی تکلیف اور اس کے عذاب سے ہم پریشان ہیں، ہم نے یقیناً آپ کی نافرمانی کی ہے دنیا میں، ہم اس پر شرمندہ ہیں۔ اللہ کہیں گے اچھا کیا اب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو مانو گے؟ تو کہیں گے اللہ اب تو آپ جو کہیں گے وہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ایسے کرو، پھر سے جہنم میں جا کے کود جاؤ، میرا حکم یہی ہے، جاؤ پھر سے کود جاؤ۔ تو ان میں سے ایک دوڑ لگائے گا اور جہنم میں جا کے کودی لگا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے اٹھوا کر جنت میں ڈال دیں گے اور اس کی اس گڑھے کو جنت کا گڑھا بنا دیں گے، اور دوسرا ہوگا جو چلتے چلتے پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ کہیں گے تو نے کیوں نہیں چھلانگ لگا دی ایسے ہی جیسے وہ تیرے ساتھی نے چھلانگ لگائی؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کبھی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ آپ ایک مرتبہ جہنم سے نکالنے کے بعد پھر دوبارہ ہم کو جہنم میں ڈالیں، اس نے مجھے بار بار اس بات کی امید لگ رہی تھی کہ ایک مرتبہ آپ نے جس کو نکال دیا آپ اس کو دوبارہ میں نہیں ڈالنے والے ہیں، یہ تو آپ کا ضابطہ ہے، لہٰذا میں امید لگائے بیٹھا تھا کہ آپ اب کہیں گے تب کہیں گے کہ مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ اللہ کہیں گے اس کی اطاعت پر اسے جنت میں ڈال رہے ہیں اور تیری امید پر تجھے جنت میں ڈال رہے ہیں۔ بہرحال یہ بہت سارے کچھ واقعات بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں ہوں گے تو سب سے بڑی ایک نعمت ان کو تو یہ ملے گی کہ موت کا خاتمہ اللہ کر دیں گے، اعلان ہوگا کہ یہ موت ہے اور اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، آج کے بعد کوئی موت نہیں۔ پھر ایک اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے، اس اعلان پر جنتی اور خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے جنتیوں کو چاہتے ہو تو کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، آپ نے ہمیں جہنم سے نجات دے دی، آپ نے ہمیں ان نعمتوں میں پہنچا دیا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میں ایک چیز اور تمہیں دے رہا ہوں۔ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ کہیں گے کہ میں تم پر اپنی رضا کو اتار رہا ہوں، احل علیکم رضوانی،
میں تم پر اپنی رضامندی کو اتار دے رہا ہوں، فلا اسخط بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس اعلان کی وجہ سے جنتی مزید اپنی خوشیوں میں اضافہ کر لیں، کیونکہ ڈر لگا ہے نا، جہاں ڈر ہو، جہاں خدشے ہوں، جہاں اندیشے ہوں، وہاں آدمی بہترین نعمتوں میں بھی رہے تو ان کی لذت میں کمی بہرحال باقی رہ جاتی ہے، کثر رہ جاتی ہے۔ خوبصورت 5 اسٹار ہوٹل میں آدمی ہو تو بھی اس کی لذت میں کثر رہتی ہے۔ سب سے پہلا اندیشہ کل جانا ہے یہاں سے، سب سے پہلا اندیشہ کل یہاں سے جانا ہے۔ دوسرا اندیشہ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو ہوٹل والے بھگا دیں گے یہاں سے، دوسرا اندیشہ یہاں سے الٹا سیدھا کچھ ہو گیا تو ہوٹل والے یہاں سے بھگا دیں گے۔ اور تیسرا اندیشہ کہ صاحب ختم ہو جائے گی نعمت، یعنی روکڑا ختم ہو گیا تو کمرے کے باہر ہو جائے گا، جب تک بل بھرتے رہو جب تک ہوٹل کے اندر، جب بل بننا ختم ہو گیا یہ تو باہر نکال کے پھینک ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے سوچوں اور فکروں سے آزاد کر دے گا کہ پہلے تو نکالے جانے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، دوسرے نعمتوں کے ختم ہونے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کا اظہار کر دیں گے کہ اب میں تم سے راضی ہوں، کچھ کر لو، میں نے ناراض نہیں ہونے والا، اب جو چاہے تم کر لو، میری ناراضگی اب تم پر نہیں آئے گی۔ تو اتنی کثرت سے جہنمی بھی نکلیں گے اور اتنی کثرت سے جنت میں ویسے ہی لوگ جائیں گے شفاعتوں پر، سفارشوں پر۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، پھر سارے انبیاء علیہ السلام کی سفارش ہوگی، پھر انبیاء علیہ السلام کی سفارش کے بعد انبیاء کی قوموں کے برگزیدہ لوگ، ان کے متبعین، ان کے حواریین، ان کے صحابہ وہ سفارشیں کریں گے۔ ایسی احادیث میں مزید جن کی سفارشوں کا تذکرہ ہے وہ علماء کی بھی سفارشوں کا تذکرہ ہے اور حفاظ کی بھی سفارشوں کا تذکرہ ہے کہ علماء بھی اللہ سے شفاعت کی درخواست کریں گے ان لوگوں کے لیے جو ان کے تعلق میں جہنم میں گئے ہوئے ہوں۔ ایسے ہی حافظ بھی 10 گھرانوں کے لیے سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، ایسی عام جنتی اور عام مومن بھی سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی سفارشوں پر کثیر تعداد میں اور بے انتہا لوگوں کو جہنم سے نکالتے چلے جائیں گے، اور سب کی جب سفارش ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچے گا۔ تو ہم نے جیسے کل عرض کیا کہ اب وہ ہوں گے جن کو مسلمان، عام مسلمان بھی جن کو مسلمان نہیں سمجھیں گے وہ بچ جائیں گے، صرف جن کے پاس صرف کلمہ ہوگا اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مٹھی ان کو جہنم سے نکالے اور جہنم سے نکال کر ان سب کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ اب یہ جو جنت میں ہوں گے یہاں پر ایک دوسرے سے ملاقاتیں اور یہاں پر ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے لیے اللہ نے ان کے لیے ایک دن طے کیا ہوا ہوگا، وہ دن ہوگا جمعہ کا دن۔ جیسے دنیا میں جمعہ کا دن جمع ہونے کا دن ہے، ہم جمع ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی ایک جمعہ کا دن رکھا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے دن رات کیسے ہوں گے ہم اس پر بحث کر چکے، بات چیت کر چکے ہیں۔ تو جمعہ کا دن ہوگا جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بازار بھی لگوائیں گے اور اپنا دیدار بھی کروائیں گے۔ تو جمعہ کے دن جنت میں بازار لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لسوقا، یہ جنت میں بازار ہوں گے اور ان بازاروں میں مشک کے ٹیلے ہوں گے۔ جنتی جب اس میں جائیں گے تو شمالی ہوائیں، جس کا نام روایتوں میں متیرہ آیا ہے، متیرہ، یہ ہوائیں چلیں گی تو ان کے چہرے اور ان کے کپڑے ایسے روشن ہو جائیں گے، چمکدار ہو جائیں گے اور ایسے معطر ہو جائیں گے کہ واپس جب یہ اپنے گھروں پہ جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ خدا کی قسم تم جب گئے تھے تمہارا حسن تو تبھی بہت زیادہ تھا، لیکن اب جب آئے ہو تو تمہارا حسن مزید بڑھ چکا ہے اور دوبالا ہو چکا ہے۔ یہی ہوا ان کے گھروں میں بھی چلے گی جب یہ
ادھر بازار میں آئیں گے تو یہ جنتی اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم بھی تمہیں ایسے ہی پاتے ہیں کہ جاتے وقت تمہارا حسن کم تھا، اب تو تمہارا حسن اور مزید بڑھ گیا ہے۔ یہاں پر کیا ہوگا اس بازار میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کوئی خرید و فروخت نہیں رہے گی، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ یہاں پر چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، یہ بازار چہروں میں، اس میں چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور آدمی ایسے گھومے گا، چہروں کو دیکھے گا اور چاہے گا کہ میرا چہرہ ایسا ہونا چاہیے، تو وہ چہرہ اس کے اوپر فٹ ہو جائے گا، اس کا چہرہ ویسا ہوتا چلا جائے گا۔ جو چہرہ وہ چاہے گا کہ مجھے یہ چاہیے، وہ چہرہ اس پر لگتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔ عمدہ پوشاکیں ہوں گی، لباس موٹا، باریک، سادہ، ریشم، بہترین بچھانے کے لیے غالیچے اور مخملی پوشاکیں، اور اس کے علاوہ کی نعمتیں بے شمار یہاں پر اس بازار میں لگی ہوئی ہوں گی۔ اور اس جنتی سے کہا جائے گا کہ آپ کو جو چاہیے لیجئے، کوئی قیمت نہیں دینا ہے، وہ جس کو لے گا جمع کرے گا، بہت بڑی تعداد میں جنتی سمیٹیں گے ساری چیزوں کو، بہت بڑی تعداد۔ یہ جب ان ساری چیزوں کو سمیٹ کر اپنے پاس جمع کر لیں گے تو یہ چیزیں ان کے خادموں کے ذریعے سے ان کی جنت پہنچ جائیں گی، اور جہاں سے انہوں نے وہ چیزیں نکالی تھی وہاں دوسرا اسٹاک وہیں پر اللہ لگوا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بازار کے کنارے کنارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو کھڑا کیا ہوا ہے خادمات کے طور پر۔ وہ وہاں پر کھڑے ہو کر ایسی سریلی آواز میں نغمے گائیں گی اس بازار میں اطراف سے کہ ان نغموں کی آواز کو آج تک کسی انسان نے نہ سنا، نہ اس کا کوئی خیال کسی کے دماغ میں آیا۔ ان کی ایسی مسحور کن اور ایسی زبردست اور ایسی فرحت بخشنے والی آواز ہوگی کہ وہ اس ساز کے ساتھ اور آواز کے ساتھ بلبلائیں گے اللہ کی تسبیح میں، نحن الخالدات فلا نبید ونحن الناعمات فلا نبأس۔ یہ ان کی اشعار ہوں گے جس کو وہ بلبلا رہی ہوں گی وہاں پر، اور ایسا عجیب و غریب وہ ماحول ہوگا، ساز ہوگا ان کا کہ سب پر ایک کیف اس کا بڑھتا چلا جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ان کو سن بھی رہے ہوں گے۔ پھر ان ساز اور گانا گانے والی ساری ان لڑکیوں میں، یہ حوروں میں، یہ اس بازار میں جن کو پسند کرے گا وہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی اس کو اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے۔ پھر یہی بازار ہوگا جو ملاقات کی جگہ بھی ہوگا جنتیوں کا ایک دوسرے سے، اوپر کے جنتی، نیچے کے جنتی، اعلیٰ جنتی، ادنا جنتی، سارے کے سارے اس بازار میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملے، یہاں پر ملاقاتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلیٰ جنتی بھی یہاں جب آئیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے کہا کہ اعلیٰ جنتی نیچے والی جنت کو تو دیکھیں گے لیکن نیچے والے ان کی جنت نہیں دیکھ سکیں، البتہ ان کی ملاقات اس بازار میں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا جب یہ اعلیٰ جنتی آئیں گے تو ادنا جنتی ان کے لباس کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا کہ یہ اتنا شاندار لباس ہے اور میرے پاس نہیں۔ ابھی اتنا ہی سوچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کا لباس بھی ویسا ہی کر دیں گے جیسا اس کا لباس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نہ پریشانی رکھی ہے نہ گھبراہٹ رکھی ہے، وہاں جو خواہش ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری کرنی رکھی ہے۔ پھر یہیں پر انسان اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان سے بھی ملاقاتیں وہ یہاں پر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو خواہش ہوگی اپنے رشتہ داروں اور دوست و احباب سے ملاقات کی، تو ایک تو طرز یہ ہوگا ملاقات کا، اللہ تعالیٰ یہ کرائیں گے کہ جس سے ملاقات کی خواہش کرے گا اس کے تخت کو فوراً ایسے اٹھائیں گے اور اس کے تخت کے ساتھ ایسے کھڑے کر دیں گے، یہ دونوں اپنے تخت پہ ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اور بات چیت کریں گے۔ جب ان کا دل بھر جائے گا تو ان کا تخت اپنی جگہ پر، ان کا تخت اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اور ایک یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بازار ہوگا آپس کی ملاقات کا، کہ یہاں پر سب جمع ہوں گے تو یہ سب ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے اور ایک دوسرے کو اپنے حال احوال سنائیں گے، جہنمیوں کا تذکرہ کریں گے، اپنے آپ کا تذکرہ کریں گے،
بیٹھکیں ان کی آپس کی مجلسیں وہاں لگیں گی، یہ آپس میں وہاں پر مجلسیں اس بازار کے کناروں میں سے لگتی ہیں مجلسیں، بازاروں میں وہ مجلسیں لگائیں گے اور مجلسیں لگا کر پوچھیں گے ارے وہ کہاں گیا اس کا تمہارے ساتھ رہتا تھا، وہ کہاں گیا، وہ کدھر ہے، ایک دوسرے سے اس سلسلے میں بات چیت کریں گے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کے واقعات وہاں پر یاد کریں، کیسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، دوست احباب ایک دوسرے میں یاد کریں گے کہ ہم نے وہ فلاں فلاں کانڈ کیے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کر ڈالی، دیکھو جنت میں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم بچ گئے بہرحال کسی طرح، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر پہنچا ہی دیا کسی طرح، ہم نے یہ کیا تھا ہم نے وہ کیا تھا، سب یاد کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بہت ساری گفتگو وہاں پر دنیا کی بھی ہوگی، فلاں کی بھی ہوگی، جہاں پر یہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے ملیں گے وہیں پر ماں باپ اولاد ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی اگر نیکیاں اچھی ہیں تو اولاد کو اللہ تعالیٰ باپ کے درجے میں لے کر چلا جائے گا، اور بیٹے کی نیکیاں اگر زیادہ ہیں تو ماں باپ کو اولاد کے درجے میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا، ان کو ایک ساتھ جمع کر دے گا اللہ تعالیٰ، ان کو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے اگر رہے پیچھے ادنا رہے، والد صاحب اعلیٰ درجے پہ چلے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور بیٹا ایمان بچا کے غنیمت لے کے چلے گیا کسی وجہ سے، گناہ میں رہا لیکن ایمان بچا کے لے کر گیا، تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کے بھی مقام کو باپ کے قریب کر دے گا۔ ایسے ہی الٹا بھی ہوگا، اولاد کی نیکیوں پر ماں باپ ان کے قریب جائیں گے اور ماں باپ کی نیکیوں پر اولادیں ان کے قریب جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک درجے میں رکھے گا جنت کے اندر، تاکہ ان کا آپس کا ملنا ملانا اور آپس کی ان کی گفتگو اور ملاقاتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ جہاں ان کی آپس کی ملاقاتیں ہوں گی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب یہ جنت میں جمع ہوں گے، قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون قال هل انتم مطلعون، آپس میں بات چیت کریں گے، وہ کہاں ہے، ہم کو سمجھاتا تھا بولتا تھا آج سمجھ نظر نہیں آ رہا، تو ذرا دیکھو جنت میں تو یہاں تو نہیں دیکھ رہا تو ادھر دیکھیں گے تو وہاں دیکھیں گے، فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اس کو جہنم میں دیکھیں گے تو اس کو جہنم میں دیکھ کر آپس میں شکر ادا کریں گے، تاللہ ان کی تلتفی ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے بھائی وہ پکڑ میں آ گیا ہم بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کر دیا، یہ آپس میں گفتگو کریں۔ اس پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں اس جگہ پر ان کی محفلیں دنیاوی گفتگو کی نکلیں گی، تذکرہ ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، لمبی زندگی کے واقعات ہیں، لمبی کہانیاں وہ بھی چل رہی ہوں گی، جہاں پر یہ واقعات اور یہ زندگیاں آپس میں ان کے تذکرے میں آئیں گی، علماء نے اس پر اس بات کا استنباط کیا ہے کہ وہیں پر علماء کی بھی مجلسیں اپنی لگیں گی، اور علماء اپنی ان مجلسوں میں علمی گفتگو کریں گے مسائل پر، یہ دیکھو ہم یہ دلیلیں دیا کرتے تھے، ہم یہ بولا کرتے تھے، قرآن کا یہ تذکرہ ہوتا تھا، اور یہ مجلس جو علمی مجلس ہوگی صرف علماء کے لیے خاص ہوگی، کیونکہ علم کا جو شوقین ہوتا ہے اس کو دنیا کی دوسری نعمتوں میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا علم کے ساتھ اس کی لذت جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ ان کے لیے وہ خاص مجلس ہے شاید وہاں پر وہ بھی لگائے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ اپنے علاوہ انبیاء علیہم السلام سے اور اس کے علاوہ صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے، بزرگوں سے، دادا سکڑ دادا اور دادا جو کچھ بھی ہوں گے، یہ جگہ وہاں پر ایک دوسرے سے ان کی آپس کی ملاقاتوں کی بھی ہوگی، یہاں اللہ تعالیٰ ان کو ملائیں گے بھی، ایک دوسرے سے ملیں گے بھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ پر ان حضرات کو اپنا دیدار بھی کرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک نہیں کرتے، کل قیامت کے دن بالکل ایسے ہی تم اپنے رب کو بغیر کسی شک کی نگاہ کے دیکھو گے۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ مرنے کے بعد ایک مومن اپنے رب کا دیدار ضرور کرے گا، اور جنت کی
یہی نعمت سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار ایک مومن کو کرائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا دیدار جب ایک مومن کو کرائے گا اسی بازار میں کھلا پلا کر، تو ساری جنت کی نعمتیں ہی بھول جائے گا، ساری نعمتیں، اور اس کو بس اللہ کے دیدار میں ایسے مگن ہو جائے گا کہ جب تک اللہ خود پردہ نہ کر لے تب تک اس کی نگاہ وہاں سے نہیں ہٹے، اور اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر اللہ کی تجلیات کا وہ اثر پڑے گا کہ یہ اپنی بیویوں کے پاس جب واپس گھر پہ لوٹے گا تو اس کی بیویاں کہیں گی کہ خدا کی قسم آج جو تمہارا جلوے ہیں اور آج جو تمہارا جلال ہے اور آج جو چہرے کی تمہاری رعنائی ہے اور چمک دمک ہے، ہم نے آج سے پہلے تمہارے اندر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر یہ وہ ہوں گے بعض جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہینوں میں دیدار کروا دیں، بعض وہ ہوں گے جن کو ہفتوں میں کروائیں گے، اور سب سے زیادہ مقرب وہ ہوں گے جنت الفردوس والے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح و شام اپنا دیدار کروائیں۔ اکثر اللہ کا دیدار ہر ہفتے میں جمعہ کے دن ہوگا، اور ہر ہفتے میں جمعہ کے دن جس طرح جمعہ کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر ہفتے جمعہ کے دن جنتی اس میدان میں جمع ہوں گے، اور وہاں پر یہ بازار لگے گا، اور یہاں سے جمعہ کے دن سیر و تفریح کے بعد یہ اپنی جنتوں میں واپس جائیں گے، اور ان کو شوق سب سے زیادہ اسی کا ہوگا کہ وہ جمعہ کا دن آئے، پھر ہم بازار میں جائیں، پھر سب سے ملیں، پھر اللہ کا دیدار کریں، اور پھر مزید اللہ کے تحفے تحائف خریدیاں کر کر کے واپس اپنے گھروں پر آئیں۔ اس طرح ان کی زندگی گویا بڑھتی چلی جائے گی اور آگے ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید نعمتوں سے نواز رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عمل کی اور توفیق دے دے، اور ہم سب کو اس میں شامل فرما لیں۔ کل تو انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے، اور اس کے بعد تو چونکہ 27ویں شب ہے، کچھ چیزیں اگر بچ گئی ہوں یا کچھ رہ گئی ہوں تو مزید جو 2-3 دن ہیں اس میں کسی طرح سے اس کا بھی تذکرہ کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔